نیکیوں کو نیکی ہر کوئی تصور کرتا ہے، لیکن برائیوں کو برا تصور کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے پہلے برائی سے نفرت پیدا کریں۔ آج دنیا میں ہر کسی کے زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم سکون کے متلاشی ہیں، اور لوگ سکون کو پانے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی دوسری نصیحت، برائی سے پرہیز کرو۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری نصیحت کا بیان سورہ لقمان میں کچھ اس طرح آیا، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح اللہ کا خوف دلائے، اسے کس طرح گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے، اور اس کے دل میں گناہوں سے نفرت کیسے پیدا کرے، یہ آیت ان باتوں کو بخوبی ظاہر کرتی ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں: پتھروں، پہاڑوں، آسمانوں اور زمینوں میں جہاں کہیں بھی تو رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اور وہ اسے تجھ پر پیش کرے گا۔ یعنی تو کہیں بھی چھپ کر گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر بالفرض تو کسی غار میں جا کر رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے، جہاں دنیا کا کوئی شخص تجھے نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ وہ تیرے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے والدین، سرپرست، رشتہ دار وغیرہ سے بچ کر گناہ کرتے ہیں، وہ بڑے دھوکے میں ہیں۔ ان کا یہ سوچنا ان کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ برائی انسان کو کمزور کر کے اس کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ جب کوئی انسان گناہوں کا ارتکاب کر کے برائیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو اس کے دل سے اطمینان کی دولت نکل جاتی ہے اور اسے سکون نہیں ملتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سکون کی دولت نازل فرماتا ہے۔ آج دنیا میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم سکون کے متلاشی ہیں، اور لوگ سکون پانے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں۔ کچھ مال و دولت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ مختلف مقامات کے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بڑے رتبے کے طالب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکون نہ مال و زر میں رکھا ہے، نہ جاہ و حشم میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سکون نیکیوں میں رکھا ہے۔ انسان جب ہر طرف سے تھک جائے اور سکون کی دولت تلاش نہ کر سکے، تو رب فرماتا ہے: کہیں اور مت جاؤ، بلکہ میرے ذکر میں لگ جاؤ، سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو آسمانوں اور زمینوں میں برائی کرنے سے اس زمانے میں روکا تھا جب ان جگہوں پر جانے کا کوئی تصور نہ تھا، نہ زمین کھود کر تحقیقات کا تصور تھا، نہ ہی آسمانوں میں خلائی سفر کا کوئی تصور تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس طرح فرمایا کیونکہ آپ کی نگاہیں آنے والے زمانے کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ لہٰذا آپ نے اپنے اس کلام سے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی چاند کا سفر کرے، زمین کے نیچے تحقیقات کرے، تو وہاں بھی نہ سوچے کہ میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لوں گا، کیونکہ خدا وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا کریں۔ برائی سے انسان کی عقل ضائع ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات توجہ کے لائق ہے کہ ہم گناہ تو ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ وغیرہ سے کرتے ہیں، تو پھر سیاہ دل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، لیکن رب باطن کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان بڑا خوبصورت ہے، اس نے اچھے لباس پہنے ہیں، راستے سے گزر رہا ہے، لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، ہر کسی کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کا رنگ اور لباس اچھا ہے تو دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن کسی کا دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ عنایت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی نور
اترتے ہیں، پھر اس کا دل اس طرح روشن ہو جاتا ہے کہ اسے ہر چیز کی اصل سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اس مقام پر پہنچنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نہایت قابل توجہ ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا حکم بعد میں دیا، پہلے برائی سے رکنے کا حکم دیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان برائی کے دلدل میں پھنس جائے گا تو اس کے عقل کو ناکارہ بنا دے گی، پھر نہ اسے نماز میں لطف محسوس ہوگا اور نہ ہی کسی اور عبادت میں کوئی ذوق و شوق ہوگا۔ گناہ دل پر زنگ لگا دیتا ہے، پھر جس طرح زنگ کھانے کے بعد لوہا تباہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے آلودہ ہو کر دل تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی پابندی کی نصیحت کرنے سے پہلے گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر نیکی کرنا آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنا مشکل ہے، لہٰذا پہلے مشکل کام کی نصیحت اور تاکید فرمائی، اس لیے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ درکار ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیکیوں کو نیکی ہر کوئی تصور کرتا ہے، لیکن برائیوں کو برا تصور کرنے والوں کی تعداد کم ہے، اس لیے اس جانب خاص توجہ دلائی گئی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم دل سے برا جانے، لیکن یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کم از کم دل سے برا جانو۔ دل سے برا جاننے کا فائدہ کیا ملے گا؟ اسے اس مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا ہے اور سامنے سے ایک ایسا شخص آ رہا ہے جسے یہ پسند نہیں کرتا، تو یہ شخص اس سے منہ پھیر لے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ کر ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل سے برا جانے، اس سے فائدہ ہوگا کہ کم از کم یہ اپنے آپ کو اس برائی سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم میں یہ کیفیت ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر دل سے برا جانیں۔ جس ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کمزور ایمان قرار دیا، کیا ہم اس ایمان کے بھی متحمل ہیں؟ اس لیے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی دل میں شروع سے ہی گناہوں سے نفرت پیدا کرنے کی نصیحت کی۔ تم جہاں کہیں گناہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اسے تم پر پیش کرے گا، اور جب وہ پیش کرے گا تو حسرت ہی ندامت ہوگی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے پہلے برائی سے نفرت پیدا کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی تعلیمی سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کی والدہ نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا، جھوٹ سے ہمیشہ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور اس کا اچھا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ بچہ جو کچھ کہے اس کے تمام جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرے اور اسے آوارہ چھوڑ دے، بلکہ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت ڈالے۔ بالفرض اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے مال و دولت جمع نہ کرے لیکن اس کے دل میں برائیوں سے نفرت پیدا کرے تو یہ ضرور اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ نیکی کرنے کے بدلے تو ایک جنت ملتی ہے، لیکن برائی سے بچنے کے بدلے اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت میں صاف فرما دیا گیا کہ محض خوف خدا کی بنیاد پر گناہوں سے باز آ جانا اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص ایسا ہے جو نیکی بھی بہت کرتا ہے اور گناہ بھی بہت کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو نیکی کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیکی کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جو نیکی اور گناہ دونوں بہت کرتا ہے۔ اس لیے کہ مریض اگر دوا کا استعمال نہ کرے بلکہ صرف پرہیز کرے تو بھی اسے فائدہ ضرور پہنچے گا، اور اگر دوا کا استعمال تو کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو اس کے لیے دوا کچھ فائدے کی نہیں ہوگی۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے بیٹے کو رائے دانے کے برابر بھی گناہ کرنے سے منع کیا۔ اس میں جو حکمت ہے اسے ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اچھا لباس پہن کر راستے سے گزر رہا ہو، بارش کا موسم ہو اور وہ پوری کوشش کر رہا ہو کہ اپنے لباس کو کیچڑ سے بچائے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ کا دامن تو کیچڑ سے گندا ہو چکا ہے، اب یہ شخص اپنے کپڑوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور سوچے گا جب اتنا گندا ہو چکا ہے تو تھوڑا اور گندا ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل اسی طرح جس شخص کا دامن تھوڑا بھی گناہوں سے آلودہ ہو یہ سوچے گا تھوڑے اور گناہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے رائے کے دانے برابر یعنی معمولی گناہ سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ حساب و کتاب کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں، پیروں، آنکھوں، کانوں اور دیگر اعضاء کو اتنی قوت دے گا کہ وہ خود ہی ان کے کیے ہوئے کی گواہی دیں گے۔ اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہوگا تو ان کے اعضاء ان کے اچھے کاموں کی گواہی دیں گے، اور اگر برا کام کیا ہوگا تو ان کے اعضاء برے کاموں سے متعلق گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعضاء کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی حضرت لقمان علیہ السلام کی تیسری نصیحت کو لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔